والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر. حیات انسانی پر بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ سنا گیا، اور جو عقل انسانی نے ترقی کی اسباب و وسائل اسے میسر آئے تو انسان کی ذات، اس کے وجود، اس کے افکار، اس کے کردار، اس کے نفع و نقصان، غرض زندگی کے ہر پہلو پر نئی نئی جہتیں سامنے آئیں، نئی نئی تحقیقات کی گئیں، لیکن ساری مادی تحقیقات کا حاصل انسان کے وجود کے عناصر کی جمع تفریق کی رہی. اور انسان کہاں سے ہے، اسے کہاں جانا ہے، اس کی ابتدا و انتہا کیا ہے، یہ آ کدھر سے رہا ہے، یہ ساری مخلوق جا کہاں رہی ہے. رات دن زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں، رات دن زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں. کیا خبر تہ خاک تماشا کیا ہے، کیا کہیں کوئی میلہ لگا ہوا ہے، کون سا ایسا وہاں کوئی فنکشن ہے، اجتماع ہے، ساری دنیا یکسو ہو کر ایک طرف جا رہی ہے. یہ آنا جانا کیا ہے، یہ کس سے ہے اور کیوں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیشہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اللہ نے خود دیا، بذریعہ وحی دیا اپنے بندوں سے جو نبی منتخب فرمائے، رسول منتخب فرمائے، ان کے ذریعے دیا. اور وہ جو مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں. نبوت وہ عطا الہی ہے کہ بندہ نہ صرف حقیقت آشنا ہوتا ہے بلکہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول حق آشنا بھی ہوتا ہے، حقائق کو بھی جانتا ہے. وہ انسان کی ذات کے بارے ہوں، وجود کے بارے ہوں، اس کے روح کے بارے ہوں، زندگی کے بارے ہوں، موت کے متعلق ہوں، ما بعد الموت ہوں، اس عالم کی بات ہو، اس عالم کی بات ہو، وہ سارا نقشہ اور ساری تصویر بھی اس کے سامنے ہوتی ہے اور حق آشنا بھی ہوتا ہے. اس ساری تصویر کے مصور کو، اس ساری صورت کے صورت گر کو، ان ساری کائناتوں اور جہانوں کے خالق کو بھی جانتا ہے،
قریب ہے اس کے، اس سے بات کرتا ہے اور اس کی بات بندوں تک پہنچاتا ہے، وہ بات یہ راز افشا کرتی ہے کہ اصل انسان کیا ہے اور اسے کہاں جانا ہے، زندگی کس شے کا نام ہے۔ اگر محض کھانا پینا، سونا جاگنا، گھر بنانا، کاروبار کرنا، بچے پیدا کرنا، بچے پالنا، یہی زندگی ہے تو یہ زندگی تو ایک ادنا سے جانور کو جنگل میں بھی حاصل ہے، وہ بھی اپنا کوئی گھونسلہ، کوئی کھو بناتا ہے، کوئی جگہ ٹھکانہ بناتا ہے، بچے پالتا ہے، ان کے لیے روزی مہیا کرتا ہے، شکار کرتا ہے یا سبزی خور ہے یا گھاس چرنے والا ہے تو ان کا اہتمام کرتا ہے اور اپنا سفر حیات پورا کر کے گزر جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں محض مادی وجود کی نشو و نما، اس کا تحفظ اور اس کی آگے نسل کو چلانے کا کام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر تو یہی کچھ انسان کے بھی دائرہ کار میں ہے تو پھر انسان میں اور اس جنگلی جانور میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق بتایا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی اللہ کے مقرب تو ہوتے ہی ہیں، مخلوق کے بھی سب سے بڑے خیر خواہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ اللہ کا کوئی نبی بھی مخلوق کو پریشان کرنے یا ان پر بوجھ ڈالنے کے لیے مبعوث نہیں ہوا۔ مخلوق کو بوجھوں سے آزاد کرنے، طرح طرح کی غلامی کے توقوں سے آزاد کرنے اور انسانی زندگی کے سکھ، آرام اور لطف سے آشنا کرنے کے لیے انبیاء مبعوث ہوتے ہیں۔ اور یہ حق ہے کہ زندگی کا مزہ انہی کو آتا ہے جنہیں برکات نبوت اور فیضان نبوت نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ مریم کی شروع کی آیات ہیں، 16واں پارہ ہے، اور اللہ کریم اپنے کرم کی بات کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے نبی حضرت زکریا علیہ السلام پر فرمایا۔ اب انبیاء کا جو تعلق مخلوق سے ہے اور جو تعلق خالق سے ہے، اس میں دونوں کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے پروردگار کی اس رحمت، اس شان رحمت کی بات ہے جو اس نے زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے چپکے چپکے اور سرگوشیوں میں اپنے پروردگار سے بات کی۔ یعنی انسانی زندگی کا کمال یہ ہے کہ وہ مشت غبار ہوتے ہوئے خالق کائنات سے ہم کلام ہوتا ہے۔ کمال حیات یہ ہے، باقی ساری ضرورتیں اس وجود کو قائم رکھنے کے لیے ہیں۔ غذا اس کے قیام کا سبب ہے، دوا اس کے قیام کا، لیکن یہ قائم رہے گا تو اس کا حاصل کیا ہے؟ کیا یہ وجود ہی حاصل ہے؟ نہیں، وجود نہیں، اس کے اندر روح ہے جو عالم امر سے متعلق ہے۔ عالم امر عالم خلق سے بالا تر ہے، اس پر فنا نہیں ہے، خلق پر فنا ہے۔ امر صفت ہے اللہ رب العزت کی، صفات باری کے لیے فنا نہیں ہے، دوام ہے۔ روح انسانی جو ہے، کل روح من امر ربی، روح اللہ کے امر سے ہے۔ اب کیسے ہے، کس طرح ہے، اس نے کوئی امر کا ٹکڑا لے کر اس سے پھوڑ کر کے بنایا ہے، اس کی امر کی کوئی تجلی ہے، اس سے فرمایا یہ بات تمہارے عقل انسانی سے بالا تر ہے۔
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسانی ذہن کو اتنی استعداد نہیں دی گئی کہ عالم امر سے روح کیسے تخلیق پذیر ہوئی، اس کی جو ہے اس کا شعور انسانی ذہن کے پاس نہیں ہے۔ آپ اس بات کو چھوڑ دیں، اس بات پہ جم جائیں کہ روح کا تعلق عالم امر سے اور اصل روح انسانی ہے۔ آج تو جدید سائنس نے بھی یہ ثابت بھی کیا اور مانا بھی۔ مثلا ایک آدمی دنیا سے گزرتا ہے، اس کی آپ آنکھ لے لیتے ہیں، وہ آنکھ اس وجود میں تو بینائی ختم کر چکی۔ کسی دوسرے زندہ انسان کو جب وہی آنکھ لگتی ہے تو پھر روشن ہو جاتی ہے، دیکھنے لگتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وجود میں کچھ ہے جو اس وجود سے ختم ہو گیا۔ آپ مرنے والے بدن کے کوئی عضو لے، ہاتھ لے لیتے ہیں، گردہ لے لیتے ہیں، وہ ڈونیٹ کر جاتا ہے۔ اب اس بدن کے ساتھ اگر رہتا تو گل سڑ جاتا، ختم ہو جاتا۔ کسی دوسرے بدن سے جب اسے پیوند کیا جاتا ہے تو پھر اپنا کام شروع کر دیتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز جو اس بدن سے ختم ہو گئی اس بدن میں ہے، اور وہی تو روح ہے۔ وہ جو روح ہے وہ اصل انسان ہے، اس کے لیے موت یا فنا نہیں ہے۔ موت اس کا ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ تک کا سفر ہے۔ جس طرح تخلیق عالم امر سے ہوئی، وہاں سے عالم خلق میں آیا، پشت پدر میں آیا، شکم مادر میں آیا، یہ سفر ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا، شکم مادر سے عالم دنیا میں آیا، دنیا میں جو وقت مقرر تھا رہا، وہاں سے موت نے اسے منتقل کیا، برزخ میں چلا گیا، جو وقت وہاں ہے وہاں پورا کرے گا، میدان حشر میں پہنچے گا، اپنا عرصہ پورا کرے گا اور اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے تو اس کی رحمت کے سائے میں پہنچ جائے گا۔ اور اگر انسانی زندگی کو ضائع کر کے اور لا حاصل محض بدن کی پرورش پہ لگا رہا، غضب الہی کا شکار ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے اتنی بڑی نعمت ضائع کی۔ یہ بات کہ کسی نے یہ چھوٹی سا گناہ کر لیا، یہ باتیں تو قابل تلافی ہیں۔ کسی کی چوری کر لی، اس سے معافی مانگ لو، اسے پیسے واپس دے دو، منت کر لو، معاف ہو گئی۔ اور کوئی چھوٹا موٹے گناہ یہ تو قابل۔ اصل بڑا جرم جو جہنم جانے کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس مشت غبار کو وہ شعور دیا گیا کہ یہ ذات باری کو پا سکتا ہے، آرزو کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، بول سکتا ہے۔ اب ایک اتنی سی مخلوق ہو کر بے شمار احتیاجات میں گھری ہوئی، خالق کائنات سے ہم کلام ہو اور اسے پہچانے اور اس کا طالب بن جائے، پھر اس کی ذات، اس کے جمال میں وہ کشش ہے کہ اس کا اسیر ہو جاتا ہے، اس کا طالب بن جاتا ہے۔ تو مشت غبار جمال الہی کی آرزو کرے، اب اس سے بڑا مرتبہ اس کے لیے کیا ہے؟ اور یہ استعداد سوائے انسان کے کسی مخلوق کو دی نہیں گئی۔ جب اس استعداد کو ضائع کرتا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے غضب الہی میں رہنے کا سبب بن جاتا۔ اور جہاں یہ اپنے کمال کو پہنچتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف خود حق آشنا ہوتے ہیں بلکہ ان میں وہ قوت ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی حق آشنا کر دیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑے خفیہ سے، بڑے سرگوشی کے انداز میں اپنے رب سے بات کی اور اپنا دکھ بیان کرتے ہیں۔ کیا تھے؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، رب کریم اب تو ہڈیوں پر بھی کہولت طاری ہو گئی ہے، میرے جسم کی ہڈیاں بھی اپنا کام پوری طرح نہیں کرتی، تھوڑا سا کام کروں تو چٹکنے لگتی ہیں، بڑھاپے نے انہیں بھی بہت زیادہ متاثر کر دیا ہے۔ اور واشتعل الراس شیبا، اور بڑھاپے کا شعلہ تو میری چوٹی سے نکل گیا۔
بڑھاپا صرف مجھ پر طاری نہیں ہوا بلکہ بڑھاپے کا شعلہ تو میری چوٹی سے نکل گیا ہے، لیکن میں جب تجھ سے بات کرتا ہوں تو مجھے میرا یہ اعتماد تیری بارگاہ میں لے آتا ہے کہ تو میری بات نہیں ٹھکرائے گا۔ تیرے کرم کا مجھے، تیرے احسانات کا مجھے اتنا یقین ہے کہ میری بات خواہ کیسی بھی ہو، ظاہری اسباب اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں، میرا وجود اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو، لیکن تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، مسبب الاسباب ہے۔ تو بھئی آپ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي، میرے جو عزیز و اقارب اور میرے ورثاء جو میرے بعد ہیں، میں ان سے ڈرتا ہوں کہ وہ لوگوں کا بھلا نہیں کریں گے۔ جو میرے بعد ہیں، میرے جو وارث ہیں، جو میرا خاندان ہے، جو لوگ میرے عزیز و اقارب ہیں، ان سے یا اللہ میں ڈرتا ہوں کہ میں نے تو ساری عمر تیری مخلوق کا بھلا چاہا، لوگ بھاگ بھاگ کر جہنم میں گرنا چاہتے ہیں اور اللہ کا نبی پکڑ پکڑ کر بچانا چاہتا ہے۔ لوگ گناہ کی طرف، ظلم کی طرف، تاریکی کی طرف بھاگتے ہیں اور اللہ کا نبی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں انہیں واپس لانے کی، ان پر کرم کر کے، ان سے محبت کر کے، لیکن مجھے اپنے پسماندگان سے اس بات کی امید نہیں ہے۔ وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑھاپے کا شعلہ سر سے نکل گیا ہے، اور بیوی میری ساری عمر بے اولاد رہی ہے، بانجھ ہے، اس کے بچہ ہونے کی اب کوئی ساری عمر نہیں ہوا، اب کیا ہوگا؟ لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے اللہ کہ تیری مخلوق کی بھلائی کی صدا میرے گھر سے نکلتی ہی رہے، تیرے بندوں کو تیرے غضب سے بچانے کا مشن میرے گھر سے ختم نہ ہو۔ تو قادر ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے ایک وارث عطا کر دے، تیری بارگاہ میں کیا کمی ہے؟ ایسا وارث عطا کر، یہ نہیں مانگا کہ ایسا بیٹا دے میری ریاست رہ جائے گی، مجھے ایک بیٹا دے میری جاگیر رہ جائے گی، میرا کاروبار رہ جائے گا، نہیں، وہ تو دنیا کے کام ہیں، چلتے رہیں گے، ہم نہیں ہوں گے کوئی اور ہوگا، کل ہم نہیں تھے، ہم سے پہلوں نے چلایا، ہم نہیں رہیں گے، ہمارے بعد والے چلائیں گے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ بندے کا تعلق بندے کے مالک سے اور پھر بندے کا تعلق بندے سے کیا ہے؟ کیا وہ بندوں کو حق آشنا کرنے کا کام کرتا ہے، یا بندوں کے لیے ایک ظلم، ایک مصیبت، ایک بیماری، ایک پریشانی بن جاتا ہے؟ تو دعا یہ کر رہے ہیں کہ جو میرے ورثاء ہیں وہ شاید پریشانیاں پیدا کریں گے تیری مخلوق کے لیے، ان کے آرام کا سبب نہیں بنیں گے۔ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن تو میرا پروردگار تو ان باتوں کا محتاج نہیں ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے ایک وارث دے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میری نبوت کا اور میرے باپ دادا کی نبوت کا وارث ہو۔ زمین و جائیدادوں کا وارث نہیں چاہیے مجھے، سلطنت و حکومت کا وارث نہیں چاہیے، وہ تو تیرا نظام ہے، چلتا رہے گا، مجھے وارث عطا کر دے تاکہ میں نے جو مشن ساری زندگی نبھایا ہے وہ میرے گھر سے نبھتا رہے، میرے آنے والے بھی تیری مخلوق کو تیری طرف آواز دیتے رہیں، تیرے غضب سے بچاتے رہیں، تیری رحمت کی طرف بلاتے رہیں۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ کریم اسے ایسا ہی خوش اتوار بنا۔ اب مانگا اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اللہ بھی بہت بڑا کریم ہے، اس نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا میں تجھے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں، اس کا نام بھی میں رکھتا ہوں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔
لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم نے پہلے کسی شخص کا یہ نام نہیں رکھا، اس نام کا کوئی شخص ہم نے پہلے پیدا ہی نہیں کیا۔ آگے یہ لمبی بات چلتی ہے، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام انبیاء بنیادی طور پر جو مقصد لے کر مبعوث ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کو شفقت سے، محبت سے، نیکی، بھلائی، سکون، راحت، عزت، آبرو کی طرف بلانا، جس میں ان کی یہ زندگی بھی سنور جائے اور اس کے بعد کی حیات بھی سنور جائے۔ یہ انبیاء کا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، تمام نبیوں کے بھی نبی آپ ہیں، امام الانبیاء آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی کو جو برکات نصیب ہوئی وہ امت تک اس نبی کے واسطے سے پہنچی، وہ برکات جو ہیں وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس نبی کو اور اس نبی سے اس کی امت کو پہنچی۔ اور پھر کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں براہ راست محمد الرسول اللہ کا امتی ہونا نصیب ہوا۔ کنتم خیر امہ، رب کریم فرماتے ہیں لوگوں تم بہترین امت ہو، کوئی پہلوں میں کوئی کہیں کوئی امت تمہارا مقابلہ نہیں کرتی کہ تم براہ راست محمد الرسول اللہ سے برکات حاصل کرو۔ کیوں تم بہترین امت ہو؟ وہی بات پھر آ گئی، اخرجت للناس، اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں، تم میری مخلوق کے لیے جیتے ہو۔ اخرجت للناس، یہاں للمومنین بھی نہیں فرمایا، اور للناس میں مومن و کافر سب آ جاتے ہیں۔ اولاد آدم کے لیے تم جیتے ہو، تم دوسروں کی فکر کرتے ہو، تم دوسروں کا بھلا چاہتے ہو، تم دوسروں کو سکھ پہنچانا چاہتے ہو، تم دوسروں کو آرام پہنچانا چاہتے ہو۔ ہمارا آج کا مشاہدہ یہ ہے کہ ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں تو اگلا چڑ جاتا ہے، وہ ہم پر فتوے لگاتا ہے، ہمیں کافر کہتا ہے، وہاں بھی کہتا ہے، مختلف طرح سے ہماری وہ رد کرتا ہے بات کو۔ کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قرآن کریم کا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے ہم اس کے مطابق نہیں کرتے۔ قرآن کسی کو فتح نہیں کرنا چاہتا، نبی کسی کو محکوم نہیں کرنا چاہتا، نبی اپنی بات اس لیے نہیں منوانا چاہتا کہ میری بات تم پر مسلط ہو جائے اور تمہاری بات کم پڑ جائے اور میری شان بلند ہو جائے، تمہاری نہیں، اس کا شان تو اللہ نے جو اسے شان عطا کی ہے وہ ہے۔ وہ اس درد اور اس محبت سے بات کرتا ہے جس سے دوسرے کا بھلا مطلوب ہوتا ہے، اور ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں جیسے ہم دوسرے کو شکست دے کر اپنے آپ کو اس پر فاتح کے طور پر مسلط کرنا ہے۔ دونوں باتوں میں بہت فرق ہے، بات ایک ہی ہے لیکن انداز بدل جائے تو اثرات بدل جاتے ہیں۔ ہماری تبلیغ کا زیادہ رد کیوں ہوتا ہے؟ ہم سے ہر کوئی کیوں لڑتا ہے؟ اس لیے کہ ہم بات اس انداز میں کرتے ہیں جیسے تم بیوقوف ہو، جاہل ہو، تم بدکار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، میں بڑا پارساں ہوں، میں اپنی بات تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں تو کوئی شعور ہی نہیں ہے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ نہیں، انبیاء اس طرح دوسرے کو فتح نہیں کرتے، دوسرے سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کیا گیا، قرآن کریم میں روکا گیا کہ آپ اتنا دکھ نہ کریں، ان کفار کا اتنا دکھ نہ کریں کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، آپ میں وہ رسول آیا ہے کہ ٹھوکر تمہیں لگتی ہے دکھ اسے ہوتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اور یہ خطاب اولاد آدم کو ہے، مومن کافر سب اس میں شامل ہیں کہ ٹھوکر تمہیں لگتی ہے
درد میرا نبی محسوس کرتا. حریص علیکم، دو عالم سے بے نیاز ہے، لیکن لوگوں تمہارے معاملے میں تو حرص کی حد تک چلا گیا کہ تمہیں اللہ کے غضب سے بچا لے، زیادہ سے زیادہ کو بچا لے. اور جب مومنین کی بات آتی ہے، یہ تو عامت الناس کی بات، مومن کافر سب کی بات ہو رہی ہے. وبالمومنین، اور جب مومنین کی بات آتی ہے، رؤوف الرحیم، ان کی خطاؤں کی بخشش کی دعا کرتا ہے، ان پر اپنی رحمت کا سایہ کرتا ہے. اب کوئی نکل کر بھاگے تو اس کی اپنی مرضی، لیکن اس طرف سے باد کرم چلتی ہے اور ابر کرم ہمیشہ سایہ فشاں رہتا ہے. تو یہ سلیقہ یوں ہی نہیں آتا، یہ باتوں سے نہیں آتا، سمجھانے سے نہیں آتا. یہ آتا ہے اگر بندے کی ذاتی آشنائی رب العالمین سے ہو جائے. دیکھو مکے والے بگڑ گئے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. کمال ہے، بتوں، پتھر کے بتوں کو پوج رہے ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ہو، جس کا نہ جمال ظاہری میں کوئی ثانی ہے، نہ بات کرنے میں جس کی کوئی مثل ہے، حسن کلام، حسن گفتار اور حسن لب و رخسار بے مثل و بے مثال ہے، بہت حسین و جمیل، ایک رئیس گھرانے کا چشم و چراغ. جب بات کرتا ہے تو پھول جھڑنا تو ایک معمولی سی بات ہے، انوارات برستے ہیں، نور کی بارش برستی ہے. کیا ہو گیا مکے والوں کو؟ عادی تھے مجسم خداؤں کو پوجنے کے. اگر محمد الرسول اللہ کہہ دیتے کہ مجھے سجدے کرو تو مجھے یقین ہے کہ ہر مشرک پتھر کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا آسان سمجھتا. آپ تھے ہی اس قابل، آپ کے معجزات عالی، آپ کے خصائص عالی، آپ کے انداز عالی، آپ کا رخ انور، آپ کا جمال عالی، ہر بات اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ قدموں پہ سر رکھ دیا جائے، اور شاید مکے کا کوئی شخص بھی مخالفت نہ کر. لیکن عجیب بات ہے، یہ عجیب بندہ ہے یار. ایک کالا حبشی غریب فقیر غلام آتا ہے اور اسے کہتے ہیں میں بھی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور تو اللہ کا بندہ ہے، میرا کام تجھے اللہ سے روبرو کرنا ہے، میری عبادت نہ کر، میرے ساتھ میرے پہلو میں کھڑا ہو جا، میں اس بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں، تو بھی سجدہ ریز ہو جا اور اپنی بات خود کر لے. یہاں آ کر وہ پھنس جاتے تھے کہ بھئی یہ کون سا خدا ہے جس کا یہ بھی اتنا کرتا ہے کہ خود سرمی پہ سر رکھ کے سبحان رب الاعلی کہتے اور آنے والے کو خدا آشنا کر دیتا. اب یہ جو خدا آشنائی آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ عرب کے خانہ بدوش سیران نورد بدو جو پشت ہا پشت سے نام کو تو کاروبار کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جن کا زیادہ حصہ رزق کا لوٹ مار سے ہوتا تھا، ان میں وہ درد پیدا ہو گیا. خدا آشنائی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ سے جب محبت بڑھی تو اللہ کی ساری مخلوق عزیز ہو گئی. پائے سگ بوسید مجنو، پائے سگ بوسید مجنو، گفتہ ہی چبود، گفت ہی سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود. کتے کے پوں چوم لیے مجنو نے، تو لوگوں نے کہا پاگل وہ دیوانہ ہوا، کتے کے پاؤں کے ساتھ کیا خصوصیت ہے؟ کہنے لگا یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا. اگر مجنو کو لیلا کی گلی کا کتا عزیز ہے تو اللہ کے عاشقوں کو اللہ کی مخلوق عزیز نہیں ہوگی. یہ بات ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے نصیب ہوتی ہے.
ابو صہرا نوز جو کبھی لوٹ کر کھاتے تھے، ان میں وہ جذبہ پیدا ہوا کہ دنیا میں کہیں کسی پر ظلم ہوتا تو چوٹ ان کے دل کو لگتی، اور وہ ظلم کو روکنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کسی کو مٹانا، کسی کی حکومت چھیننا، کسی کا مال چھیننا مقصد نہیں تھا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ 23 برسوں میں وصال نبوی کے بعد 23 برسوں میں معلوم دنیا کی 3/4 پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، جس میں ہر کافر کو بھی انصاف ملا، صرف مومن کو نہیں۔ کسی کافر عورت کی چیخ سنائی نہیں دیتی، کسی کافر بوڑھے کی آہ سنائی نہیں دیتی، کسی کافر بچے کا آنسو ٹپکتا ہوا سنائی نہیں دیتا۔ اسلام قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اس کی بات تھی، اس کے رب کی تھی، وہ پہنچا دیا گیا۔ لیکن زندگی کا حق، انصاف، زندہ رہنے کا حق، عقیدہ رکھنے کا حق، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد میں ان لوگوں پہ تلوار نہ اٹھائی جائے جو مقابلے کے لیے نہیں نکلتے، کسی کا معبد ویران نہ کیا جائے، خواہ اس میں وہ آگ پوجتے ہیں یا بت پوجتے ہیں، جو لوگ معبد میں بیٹھے عبادت انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ غلام ہو کر، جنگی قیدی غلام ہو کر آئے، اپنی آگ پوجنے والے آگ پوجتے رہے، بت پوجنے والے بت پوجتے رہے، مدینہ منورہ نے کسی نے ان پر قدغن نہیں لگائے۔ یہ آج کا حال سمجھ سے والا تر ہے کہ فرعی اختلاف ہے، ایک مسجد کو دوسری مسجد سے اس سے پہ بم گرا دو، اس پہ گولی چلا دو۔ یہ فیضان نبوت نہیں ہے۔ یہ ویرانیاں جو زندگی، قومی زندگی میں آ رہی ہیں، اور یہ نفرتیں جن کا ہم شکار ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے باہر بندوق بردار کھڑے نہ کیے جائیں تو بڑا خطرہ ہے۔ مسجد تو جائے امن ہے۔ ما کان یدخلوہا الا خائفین، کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مسجد میں آئے اور اس پر ہیبت الہی طاری نہ ہو۔ تو اللہ کے روبرو جا رہا ہے، وہ تو اللہ کی مخلوق کا خیر، اللہ کے قریب جب جائے گا تو اس کی مخلوق کو خیر خواہ بن جائے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے، آپ میرے پاس تشریف لاتے ہیں، میرے ساتھ لوگ بھی ہیں، میرے پاس مویشی بھی ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، بھینسیں ہیں، بیل ہیں، تو آپ اگر آ کر میرے جانوروں کو پیٹنا اور ان کی رسیاں توڑا کر انہیں بھگانا شروع کر دیں تو مجھے آپ کتنے اچھے لگیں۔ اگر میں آپ کو اچھا لگوں گا تو یہاں کی ہر چیز آپ کو اچھی لگے گی، ہر چیز کا بھلا چاہیں گے۔ اگر بندے میں بھی اتنی غیرت اور حیا ہے تو اللہ تو سب سے بڑا غیور ہے، اسے اپنی مخلوق بڑی عزیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مثال دے کے فرمایا، میری مثال ایسی ہے جیسے ویرانے میں آگ جل رہی ہو اور پروانے دور دور سے آ کر اس میں گرنا چاہتے ہیں اور کوئی جھولی پھیلا پھیلا کر انہیں آگ سے بچا رہا ہو، کہ لوگ جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں اور میں پکڑ پکڑ کر انہیں بچا رہا ہوں۔ قرآن کریم نے منظر کشی کی، اور شاید ہم اس منظر کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ فرمایا کنتم اعداء، تم تو صرف دشمن تھے۔ روما کی سلطنت تھی، کسرا ایران موجود تھا، خاقان چین کی حکومتیں تھیں، قبائلی سردار موجود تھے، ریاستیں تھیں، فوجیں تھیں، گورنر تھے، صوبے تھے، لیکن ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن تھا۔ بیٹے کا دو چلتا تو باپ کی گردن کاٹ کر صبح تاج پہن کے بیٹھ جاتا، گورنر کا دو چلتا تو بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دیتا، بھائی کا دو چلتا تو بھائی کی گردن کاٹ لیتا۔ کنتم اعداء، اے انسانوں تم صرف دشمن تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، جسے موقع ملتا دوسرے کو نقصان پہنچاتا۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، واہ، تمہارے دلوں سے محبت کے دریا جاری ہو گئے، نفرتوں کی جگہ محبتوں نے لے لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر تمہیں
محبتوں سے آشنا، الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اور تم پلک جھپکنے میں بھائی بھائی ہو گئے۔ جو دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے دوست میں لوٹ کر کھانے والے اپنا مال دوسروں پر لٹانے والے بن گئے، ظالم عادل بن گئے، بلکہ ظلم کو دنیا کے دوسرے کونے تک بھگا کر لے گئے۔ کافر سے بھی اسلام نے نفرت نہیں سکھائی، کفر سے نفرت سکھائی۔ اس کا جو کافرانہ کردار ہے، اس جیسے ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا، اس کے مرض سے ضرور کرتا ہے۔ مریض سے دوستی کر کے مرض سے دشمنی کرتا ہے، مرض کو ختم کرنا چاہتا ہے، ساری دوائیں اس کو قتل کرنے والی دیتے ہیں، مرض کو قتل کرنے والی، مریض کو نہیں۔ اگر ڈاکٹر مریض ہی کو قتل کرنے لگے تو علاج کس بات کا؟ بندے مومن امتی محمد رسول اللہ خیر امت کا جو حصہ ہے وہ دوسروں کو حیات دینے کے لیے ہے، موت نہیں۔ جہاد میں بھی عین میدان کارزار میں اگر اگلا اپنے ظلم سے باز آنے کا اقرار کر لیتا ہے تو تلوار رک جاتی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ایک شخص اس طرح قتل ہو گیا کہ عین جب انہوں نے تلوار اٹھائی تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نے تلوار کھینچی، اس کا سارا لگ ہو گیا۔ بات بارگاہ رسالت میں پہنچی اور دوسرے ساتھیوں نے پوچھا، یا رسول اللہ اس غریب نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، انہوں نے خواہ پر تلوار کھینچ دی۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں سمجھا تھا کہ یہ اب اس کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، مجھ سے مقابلے میں ہار گیا، اور اب جب موت دیکھی ہے تو کلمہ پڑھ کے جان بچانا چاہتا ہے، اس نے خلوص سے نہیں پڑھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اور جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، خواہ کیسے پڑھا، تلوار روک لینی چاہیے۔ اگر جو اللہ سے اتنے دور ہیں ان کے لیے اتنی گنجائش موجود ہے تو کسی کلمہ گو کو قتل کرنا، پھر حالت نماز میں مارنا، بازاروں بسوں ریلوں میں مارنا۔ ایک آدمی سارا دن مزدوری کرتا ہے، اسے 10 روپے 5 روپے 20 روپے 50 روپے دیہڑی مل گئی، 100 مل گئی تو کیا ہوگا؟ 80 روپے مزدور کی ان دنوں مزدوری تھی، یہاں تو پتہ نہیں 120 ہے یہ کتنی۔ تو میں نے ایک مزدور سے پوچھا کہ بھئی 80 روپے تو کافی رقم ہے، اچھی بھلی، تمام نے تو 1.5-2 روپے پہ مزدوری کرائی ہے، 1.5 روپے پہ مزدور رکھے ہیں، اب تو کافی نرخ اونچے ہو گئے۔ کہنے لگا جی میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس 80 روپے ہے، دکاندار سے میں چائے کا ایک ڈبہ لوں گا چھوٹا سا، وہ 75 روپے میں ملے گا، 5 روپے میرا اب یہاں سے گھر جانا اور صبح واپس آنے کا کرایہ ہے، تو آج کی ساری مزدوری سے ایک چھوٹا سا ڈبہ چائے کا جائے، پھر کل آٹا یا چینی لوں گا۔ اب اس بندے کو جو ایک ڈبہ لے کر جا رہا ہے، آپ راستے میں بم چلا کر مار دیں، گولی مار دیں، کیا یہ مارنے والا اس درد سے آشنا ہے جو محمد رسول اللہ نے دیا، جسے اسلام کہتے ہیں، جسے مسلمانی کہتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ کوئی جانور ہے؟ کوئی بندے کا حلیہ بدل جاتا ہے؟ کوئی اس کے سینگ نکلا؟ کیا ہے مسلمانی؟ ایک کیف ہے جو محمد الرسول اللہ سے دلوں میں اتر جاتا ہے، جو وہ کیفیت عطا کر دیتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح بندہ اللہ سے محو گفتگو ہو جاتا۔ یعنی کیا شان ہے کہ 1400 سال بعد ساری عمر کا کافر فاسق فاجر شرابی کبابی توبہ کرتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسی وقت اللہ کے حضور وضو کر کے کھڑا ہو جائے گا، اب اس سے باتیں کرتا۔ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے، اس مشت غبار کو وہ بلندی اور علو مرتبت بخشا کہ تو نے اسے اللہ سے مخاطب کر دیا۔
اب جو اللہ سے بات کرتا ہے کیا وہ اللہ کی مخلوق پر غضب بن کے پلٹے گا یا اللہ کی رحمت کا پیام لائے گا؟ میرے بھائی، ہم نے عبادات کو بھی ایک سکہ سمجھ کر تجارت شروع کر دی. اتنے روزے رکھو، اتنی حوریں ملیں گی، اتنے مال ملیں گے، اتنی نمازیں پڑھو، اتنے کھانے ملیں گے، اتنے لباس ملیں گے. کچھ نہیں، سب فضول ہے، یہ کوئی سوداگری نہیں ہے. کچھ نہیں ملے گا سوائے وصال الہی کے، اور اگر وصال الہی نہ ملا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. جنت کیا ہے؟ ایک خاص سٹیٹس کے لوگوں کی رہائش گاہ ہے. اب گورنر ہاؤس کے آپ گنتے رہیں کہ اس میں اتنے فانوس ہیں، اس میں اتنے پلنگ ہیں، اس میں اتنے کھانے ہیں، اس میں اتنے خدام ہیں، اس میں اتنے نوکر ہیں، لیکن وہ آپ گورنر بنیں گے تو ملے گا، گننے سے نہیں. آپ حوریں شمار کرتے رہیں، آپ پھل میوے دودھ اور شہد کی نہریں شمار کرتے، سب کچھ وہاں جو کچھ ہم شمار کرتے ہیں اس سے زیادہ ہے، لیکن ملے گا تب جب آپ اللہ سے ہم کلام ہوں گے، اللہ کے مہمان بن کے جائیں گے، اللہ کے طالب بن کے جائیں گے، اللہ کے حضور جائیں گے. تو آپ کی رہائش گاہ تو شاہی مہمان خانہ ہے جنت. اور باغی اور مجرم ہو کر اللہ کی مخلوق کو پریشان کر کے، انہیں تباہ کر کے، انہیں ایذا دے کے، دکھ دے کے، گرفتار ہو کے پکڑے ہوئے جائیں گے تو جیل جائیں گے. بھائی پھر آپ کو حور و قصور سے کیا؟ تو تمام عبادتوں کا حاصل یہ نہیں ہے کہ جنتیں ملیں گی. عبادت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے ہونے کا یقین کتنا کامل ہوا. صرف ایک حاصل ہے ساری عبادت کا، نماز کا، روزے کا، اعتکاف کا، ذکر کا، مراقبے کا، کہ اس کے ہونے کا یقین ہو جائے، اپنے وجود کا ادراک ہو جائے، اور یہ پتہ چل جائے ان تعبد اللہ کانک تراہ. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سجدہ کرے تو تو اللہ کو دیکھ رہا ہو. ان تعبد اللہ کی عبادت کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ، اگر یہ کیفیت نہیں ہے پھر یہ یقین کامل ہو کہ فإنہ یراک، میں اس قابل نہیں لیکن میرا رب تو مجھے دیکھا. اگر یہ بھی نہیں تو پھر ایکسرسائز ہے، کرتے رہو، اٹھتے بیٹھتے رہو، سفر کرتے رہو، بیت اللہ سے ہو آؤ. میرے بھائی، اگر عبادت عملی زندگی میں تبدیلی نہیں لاتی اور عملی زندگی میں تبدیلی نور یقین سے آتی، اللہ کی عظمت کا یقین، اللہ کے ہونے کا یقین، اپنی بات اللہ سے کرنے کا یقین. جب بندہ اللہ سے بات کر لے اور اسے یقین ہو کہ میرا مخاطب ہے، اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، سن رہا ہے. اگر اللہ سے بات کرنا چاہو، حضور ایسا فرماتے ہیں جو چاہے کہ میں اپنے پروردگار سے باتیں کروں فلیقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، اللہ تم سے باتیں کرے گا. ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف سے بندوں پر نازل ہوا. یہ عذاب کی آیت کافروں کے لیے ہے، یہ جو درجات کی آیت ہے یہ صحابہ کرام کے لیے ہے، یہ اولیاء اللہ کے لیے ہے، یہ مومنین کے. یہ بھی انداز صحیح نہیں. انداز صحیح یہ ہے کہ میں ہوں اور میرا رب ہے. اب جو بات کر رہا ہے وہ میرے ساتھ کر رہا ہے. یہاں لکھا ہوا ہے واللہ علیم بالظالمین، مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ظلم کرنے والوں کو میں نے تاڑا ہوا ہے، تو نہ اس میں شامل ہو جانا. اب اس آیت کو اس طرح نہ چھوڑ دو کہ جو ظلم کرتے ہیں ان کے لیے، میں تو نہیں کرتا ہوں. ان کی بات ہمارے ساتھ کرنے کی، میرے ساتھ کرنے کی کیا ضرورت؟ میرے ساتھ اس لیے کر رہا ہے کہ واللہ علیم بالظالمین، میں نے ظالموں کو تاڑا ہوا ہے، مجھ سے کوئی چھپا ہوا نہیں. ان سے میں نبٹ لوں گا، کہیں تو اس طرف نہ چلا جانا ورنہ مارا جائے گا. اس پہ نہ رہے کہ یہ مزے نہیں کر رہے، میں نے ان کو گھیرا ہوا ہے، میری نظر میں ہے.
قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، بھائی موت سے بھاگتے پھرتے، موت نے تو تجھے گلے لگانا ہے. کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے نا، آپ پڑھے تو آپ سے کر رہا ہے. ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ لوگوں کی بات نہیں ہے، بات ہماری ہے. اور جب اس نظر سے قرآن کریم کو پڑھا، دیکھا، سنا اور سمجھا جائے، پھر سوچ میں بھی تبدیلی آتی ہے، افکار میں بھی تبدیلی آتی ہے، روح میں بالیدگی آتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا اثر مادی عناصر تک جاتا ہے اور جسمانی صحت بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. جسمانی ذرات جو ہیں مادی، جو جسم کا حصہ یا جن سے مل کر جسم بنا ہے، یہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک، اللہ اب رہا نہیں جاتا، مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں نہیں رہ سکتا. بھئی اللہ کا نبی ہے، جانتا بھی ہے، پتا بھی ہے میں عالم دنیا میں ہوں، یہ دار دنیا ہے اور یہ ساری دنیا اس کے جمال جوہرہ کتاب نہیں لا سکتی. جب جائیں گے اس کی بارگاہ میں پھر ہر کوئی دیکھے گا، وہاں کا عالم اور ہوگا، نگاہ اور ہوگی. لیکن کوئی عشق کو کیا سمجھائے؟ ایک درد ہے، ایک طرف ہے، ایک تمنا ہے رب ارنی انظر الیک، اللہ دیکھے بغیر مزہ نہیں آ رہا. فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو زمین پہ بیٹھا ہے میرے نبی، میں تجھے اپنے کلام سے نوازا ہے، میں تو نے کلمہ ربہ تک میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں، لیکن یہ درمیان سے پردہ نہ اٹھا. ہاں اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو ذرا اس پہاڑ کی طرف نگاہ کر. فلما تجلی ربہ جعلہ دکا، اور جب پہاڑ پر کوئی ذرا سا ایک کرن کہیں معمولی سی جمال جہاں تاب کی پڑی، پرخچی اڑ گئے اس کے، خر موسیٰ صاعقہ. اور موسیٰ علیہ السلام جو دوسری طرف کھڑے تھے صرف نظارے جمال سے بے ہوش ہو گئے. تو جمال باری کلام باری میں ملفوف ہوتا ہے، متکلم کا جمال اس کے کلام میں ہوتا ہے. جو جس کی بات آپ سنتے نہیں، کچھ عرصہ ایک آدمی کے ساتھ اس کی بات، اس کی عادتیں آپ میں آ جائیں گے. آپ کسی بندے کو کسی بٹیر لڑانے والے کے ساتھ کچھ عرصے بعد وہ بھی بٹیر اٹھائے پھرتا ہوگا. صرف وہ باتیں سن سن کر وہ چیز اگر ایسوں کی آتی ہے کسی کو نیک آدمی کے پاس نیکی کی باتیں سنتے سنتے از خود وہ سدھر جائے گا. اسی طرح جب اسے جمال باری نصیب ہوتا ہے یا کلام باری سے جمال باری اخذ کرتا ہے، متکلم کا جمال اس کے کلام سے لیتا ہے، قرآن حکیم کو اس انداز سے پڑھتا ہے کہ میرے ساتھ بات ہو رہی ہے اور میرا رب کر رہا ہے، تو جو انوارات اس میں آتے ہیں وہ نہ صرف روح کو بالیدگی بخشیں بلکہ اس سے جسمانی صحتیں بھی درست ہوتی چلی جائیں. اور دو عالم سدھرتے چلے جاتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں. اسلام محبتوں کا مذہب ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت. اگر کوئی کافر بھی ہے، اگر کوئی گناہ گار بھی ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے گناہ سے، کفر سے بچایا جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم. عرض کی یا رسول اللہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کریں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. اب ظالم ہے، ظلم کر رہے، اس کی کیا مدد؟ فرمایا اسے ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو، مظلوم کو ظلم سے بچا کر اس کی مدد کرو، اور ظالم کو یہ سمجھا کر کہ بھئی ظلم نہیں کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے، اسے ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو، اسے بھی محروم نہ رکھو، اس سے نفرت نہ کرو، اس ظلم سے، اس برے کام سے، اس برائی سے نفرت کرو. تو اندازہ کیجئے اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے، اور ہم آج کیا بن رہے ہیں. الحمدللہ
اللہ کریم نے ہمیں رمضان کی سعادتیں نصیب فرمائی، اللہ نے اعتکاف کی سعادت احباب کو بخشی۔ کتنا کریم ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنے پاس پکڑ کر بٹھا لیا کہ یہ 10 دن صرف میں ہوں گا، تم کسی سے بات ہی نہ کرو، بس میرے ساتھ ہی باتیں کرتے رہو۔ اگر ہم اسے بھی رسم ہی سمجھے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اب جس بندے کو اس نے بلا کر اپنے حضور اپنے گھر میں بٹھا لیا کہ بھئی تم کسی سے کوئی بات سوائے ضرورت کے نہیں کرو گے، سارا رات دن میرے ساتھ باتیں کرتے رہو، اس بندے کو بدل نہیں جانا چاہیے؟ ایک صحرائی کو، گڈریے کو، چرواہے کو آپ ایوان سلطنت میں 10 دن چھوڑ دیں، واپس آئے گا تو گڈریا نہیں ہوگا، وہ 10 دنوں میں اس کا حال بدل جائے گا۔ وہ تو پریزیڈنٹ آف اسٹیٹ سے بات کرتا ہے، پرائم منسٹر سے بات کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا ہے، اسے تو سارے آداب آ جائیں گے۔ ان 10 دنوں کو وہ زندگی کی ضمانت بنا لے گا کہ بھئی مجھے یہ کام زیب نہیں دیتا۔ کراچی کا ایک شتربان تھا، اونٹ ریڑھی چلانے والا، امریکہ کا صدر یہاں دورے پہ آیا، وہ جا رہا تھا، بشیر نامی تھا، اس نے روک کر اس کی اونٹ گاڑی دیکھی، اسے کہا تم میرے مہمان ہو، امریکہ آؤ۔ وہ یہاں سے سرکاری طور پر اسے امریکہ بھیجا گیا، وہ امریکہ سے آ کر پھر اس نے کبھی اونٹ گاڑی تو نہیں چلائی، اسے سارے آداب بھی آ گئے، اور وہ ایک اور معاشرے کا بندہ بن گیا۔ پھر اس نے اونٹ نہیں رکھے، نہ اونٹ گاڑی رکھی، نہ سڑکوں پر ہمیں وہ نظر آیا۔ کیوں؟ امریکہ تو وہ 2 دن یا 3 دن پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ رہا، ان 3 دنوں میں بندہ ہی اور ہو گیا، وی آئی پی بن گیا یہاں کے۔ تو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اسے بھاگ بھاگ کر بلاتے تھے کہ یہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کا دوست ہے۔ تو جو 10 دن خلوت میں، تنہائی میں اللہ کے ساتھ رہے، اسے بدلنا نہیں چاہیے۔ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ تو وہ بندہ ہے جو اللہ کریم کے روب برو بیٹھا رہا 10 دن، اس نے تو کسی سے بات ہی، اس کی بات تو اللہ سنتے رہے اور اپنی بات اسے سناتے رہے، اسے تو پھر دنیا کے درد کی دوا بن جانا چاہیے، لوگوں کے دکھوں کا مداوا بن جانا چاہیے۔ اور اگر مسجد سے 10 دن بعد ہم نکلے تو ویسے ہی رسہ توڑا کے آگے جیسے 10 دن کسی نے باندھے رکھا تھا، اور وہ 10 دن کا بھی ہم نے ارمان پورا کیا کہ کچھ اور سینگ ماروں اور کسی کو نقصان پہنچاؤں اور دنیا کو طے کر دوں اور ہر کوئی مجھ سے ڈرتا پھرے، تو پھر یہ تو اسلام نہیں ہے میرے بھائی۔ اسلام ایک درد ہے جو اللہ کی ساری مخلوق کے لیے شفقتیں، محبتیں اور بھلائیاں چاہتا ہے۔ عبادت اس درد کے حصول کا سبب ہے، خواہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، سارا ہیلا اس لیے ہے کہ دل کا زنگ اتارا جائے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، زنگ لگ جائے، میلی ہو جائے، اسے پالش، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ اپنا محاسبہ کیجئے، ہم ساری دنیا کا احتساب کرتے ہیں، اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ خود کو ترازو پہ رکھیے، اپنی پہلی زندگی، اپنی پہلی سوچوں کو ترازو پہ رکھیے، اور ایک جمعۃ الوداع کی اللہ کی حضوری اور اللہ کی ملاقات کو ترازو میں رکھ کر دیکھیے۔ اللہ کرے اس چند لمحے کی حضوری سے ہماری زندگی بدل جائے۔ جنہیں اعتکاف کی سعادت نصیب ہوئی ہے وہ پورا آخری عشرہ جب بارگاہ باری میں حاضر رہے ہیں تو واپس آئیں تو انہیں تو شفقتوں کا امین ہونا چاہیے، دکھ درد کا مداوا ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جانا چاہیے، اور بھٹکے ہوئے مسافروں کو اللہ کی طرف منزل کی نشاندہی کرنے والا بن جانا چاہیے۔ سو میرے بھائی، اپنی عبادات کا، اپنے اذکار کا، اپنی تلاوت کا، اپنے اعتکاف کا اور اپنے رمضان کا محاسبہ کیجئے۔ اللہ کریم
ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں اپنی مخلوق کے لیے اپنی رحمت کا نمائندہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔